السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ناگپور کے سرزمین پر اسد بابا تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا۔ انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں اور زیارت ہم آج حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کریں گے۔ زیارت انشاءاللہ تعالی میں جتنا ممکن ہو سکے گا آپ کو کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد، حضرت بابا تاج الدین کے آباء و اجداد مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، اور آپ کے خاندان کے اکثر بزرگ جو تھے وہ فوج میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی اور سپاہ گیری میں ماہر تھے۔ آپ بھی اپنے نانا کی تربیت میں رہ کر اسی طرف کا رخ کیا اور ریجمنٹ نمبر 13 میں آپ کی شمولیت ہوئی۔ بچپن کے حالات کچھ اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں کہ جب آپ کو مکتب میں داخل کیا گیا اور آپ اپنے استاد سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اسی وقت تو حضرت عبداللہ شاہ قادری جو ایک مجذوب بزرگ تھے کامٹی کے، مکتب میں اسی وقت تو تشریف لائے جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تو آپ نے آنے کے بعد آپ کے استاد سے کہا کہ اسے کیا پڑھاتے ہو؟ یہ تو پہلے ہی سے پڑھا لکھا ہے، اسے کیا سکھاتے ہو؟ یہ پہلے ہی سے سیکھا سکھایا ہے۔ پھر کچھ کھلی کا ٹکڑا یا کوئی میٹھی چیز آپ نے چبا کر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دی، تو اس کے بعد سے دنیا سے آپ کا دل اچاٹ ہو گیا اور اکثر پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ اور اسی وقت تو حضرت عبداللہ شاہ قادری نے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ وصیت فرمائی، یہ نصیحت فرمائی کہ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو اور زیادہ اللہ کی یاد کرو۔ اس طرح کی کچھ نصیحتیں حضرت عبداللہ شاہ قادری نے حضرت بابا تاج الدین سے اس وقت فرمائی، اور پھر وہاں سے آپ تشریف، کہا جاتا ہے کہ میں تھے تو اس وقت کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ کسی نے آپ کی شکایت کی کہ آپ صحیح طریقے سے ڈیوٹی انجام نہیں دیتے، اور جا کر جب آپ کے اعلیٰ افسروں سے شکایت کی گئی تو آپ کے اعلیٰ افسر نے، ادھیکاری نے جب آپ کا جائزہ لیا تو رات میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ پر آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی آپ اس جگہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور پاس کی ایک عبادت گاہ میں جب جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہاں آپ عبادت بھی کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اس نے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ یہاں کوئی اور تو نہیں، یہاں بھی جب جاتا ہے تو وہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پاتا ہے۔ ڈیوٹی کی جگہ پر جب جاتا ہے تو وہاں بھی آپ ہی کو پاتا ہے۔ وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور جب صبح نمودار ہوئی تو اس نے کہا کہ تم ایک وقت میں دو کام کیسے کر سکتے ہو؟ تو چونکہ آپ کو جلال آ گیا، اور وردی اور وہ ساری چیزیں جو اس وقت کے لوگوں کو ملا کرتی تھی ڈیوٹی کرتے وقت، ساری چیزیں آپ نے لا کر ٹیبل پر رکھ دی اور کہا کہ لو جی اب ہم سے یہ کام نہیں ہوگا۔ ساری چیزیں لا کے رکھ دی، گویا کہ آپ نے ساری چیزوں کو واپس کر کے ریزائن کر دیا کہ اب میں اس نوکری سے دستبردار ہوں، اب یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے حالات آپ کے بیان کیے جاتے ہیں، اور اسی دوران یعنی کہ جس دوران آپ فوج میں تھے تو آپ کو، آپ کی نانی کو یہ شکایت دی گئی کہ رات میں یہ کافی دیر تک، رات دیر گئے تک یہ غائب رہتے ہیں، یہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ تو اندیشہ ہوا، آپ کی نانی کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں لڑکا، ہمارا بیٹا کوئی غلط صحبت یا سنگت کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ آ کر جب آپ کی نانی نے دیکھا آپ کو تو آپ کو عبادت و ریاضت میں مشغول پایا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، دل کو قرار آ گیا، مطمئن ہو کر پھر وہاں سے آپ واپس دوسری طرف دیکھ۔ بہت سارا کام یہاں پر ابھی جاری ہے، اور پیچھے کی طرف بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو عمارتوں کا کنسٹرکشن چل ہی رہا ہے۔ ادھر دیکھیں صفائی، اس طرف بہت جگہ ہے، یہاں پر بہت
یعنی کتنی بھی پبلک ہو، کتنا بھی رش ہو، لوگ الحمدللہ سما جائیں گے. جی چھتری لگی ہوئی ہے ہاں ہاں وہ بابا کا کنواں اچھا نل سے اٹیچ ہے. دیکھیے اس پر چھتری اوپر لگی ہوئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کنواں ہے اور ابھی شاید اس میں نل وغیرہ بھی اٹیچ کیا گیا ہے. ہاں ماشاء اللہ کافی بڑا ہے اور یہ اوپر چھتری. دوستو آپ کی شہرت بڑھ گئی ناگپور میں اور بہت لوگ دور دراز سے آپ کے پاس دعائیں کروانے کے لیے اپنی حاجت لے کر آنے لگے. تو پھر اس میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھانا بھی چاہا. تو آپ نے پھر اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا کہ اب ہم پاگل کوٹھی جائیں گے. اس طرح سے اس کا مفہوم بنتا ہے کہ اب ہم پاگل خانہ جائیں گے. تو پھر کچھ ایسے اسباب بنے کہ آپ کو واقعی پاگل خانے میں لے جا کر بھرتی کروا دیا گیا. ہوا یہ کہ جو پاگل خانے کا انچارج تھا وہ بھی آپ کا کہیں نہ کہیں سے قائل تھا، عقیدت مند تھا اور بہت سے لوگوں سے اس نے آپ کے حوالے سے کرامتیں اور آپ کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے واقعات کو سن رکھا تھا. گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً وہ اپنی بیوی سے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتا. ایک دن اس پاگل خانے کے انچارج کی بیوی نے کہا کہ دیکھو ہمیں مسلسل 5 بیٹیاں ہیں اور ہم ہر دن بیٹے کا سپنا دیکھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارے دل میں تمنا ہے کہ کہیں ہمیں بیٹا ہو جائے. 5 بیٹیاں ہیں، اگر کچھ بیٹے بھی ہو جاتے تو یہ بڑی کرم کی بات ہوتی. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ کی نگرانی میں جو پاگل خانہ چلتا ہے اس میں اتنے بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں جو جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، قبول کیا جاتا ہے. تو آپ بھی ایسا کریں کہ جا کر ان سے دعاؤں کی درخواست کریں اور یہ کہیں کہ ہمیں 5 بیٹیاں ہیں، آپ دعا کر دیں کہ ہمیں تو چونکہ وہ تھا مراٹھا برہمن. اس نے کہا کہ یہ میں ایک مسلم دھرم گرو سے یہ بات کیسے کہوں، لیکن بیوی نے پھر بڑی منت سماجت کی اس کی، بڑی اس نے اس کو درخواست کی اور بڑی منت کی کہ نہیں آپ جا کر کہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہو جائے اور ہمیں ایشور اولاد عطا کر دے، بیٹا دے دے. اب جا کر جب دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس انچارج نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو خود لے کر چلتا ہوں اور تم خود ہی اپنے طور سے اپنے حساب سے بابا کی بارگاہ میں درخواست کرنا، ان سے دعاؤں کی التجا کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری عرضی جلدی قبول ہو جائے اور بابا ہمارے لیے دعا کر دے اور ہمیں بیٹا ہو جائے. دوسرا دن آیا اور پھر اس انچارج نے اپنی بیٹی کو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب لے کر جاتا ہے اور پھر اس بیوی نے کہا کہ حضرت 5 بیٹیاں ہیں ہمیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں اور آپ کی دعا سے ہمیں بیٹا ہو جائے. تو حضرت نے جا تجھے بیٹا ہوگا اور ایسا ہی ہوا. آنے والے سال اس کی گود بھری اور اپنا بیٹا لے کر وہ حضرت بابا تاج الدین کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. آپ نے خوش ہو کر شفقت فرمائی، دعائیں دی اور فرمایا کہ جا اسے لے جا، ابھی تو 4 کو اور بھی لانا ہے. چونکہ آپ نے 5 بیٹوں کی بشارت دی تھی کہ 5 بیٹیاں ہیں تو اللہ تجھے 5 بیٹے بھی دے گا. ایک کو لے کر آئی، شفقت فرمائی، دعا فرمائی اور کہا کہ جا اسے لے جا، ابھی تو یکے بعد دیگر تجھے 4 اولاد اور لانا ہے. 4 اولاد تجھے اللہ، 4 بیٹے تجھے اور دے گا. اس طرح سے آپ کی دعا قبول ہوئی اور منگتوں کی مراد پوری ہوئی اور ان کی خالی جھولی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے، اپنے ولی کامل حضرت بابا تاج الدین کی دعاؤں سے اس کی مراد کو پوری فرما دیا. یہ ہوتا ہے اللہ
दोस्तों ये है मस्जिद हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बिल्कुल सामने। देखिए इस तरफ आस्थाना है और सामने की जानिब इस तरफ ये मस्जिद है। मस्जिद भी माशाअल्लाह बड़ी कुशादा है और बड़ी शानदार है, बड़ी शानदार है। हम लोग मस्जिद की जियारत करते हैं। ये देखिए पहली मर्तबा असर से पहले जब मैं मस्जिद में आया तो यहाँ के ठंडक और यहाँ का सुकून और माहौल देखकर माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो गया। यहाँ पर असर की नमाज भी पढ़ी माशाअल्लाह, बहुत पुरसुकून जगह है। रकबा देखिए कितना है, कितनी बड़ी मस्जिद है। ये चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते। अभी ये जो सामने पर्दा है, पर्दे के बाद भी ये देखिए यहाँ से तो सफ़े लगना शुरू हुई है, यहाँ से सफ़े लगी हुई है और ये अंदर देखिए जी माशाअल्लाह। ये डोला मुबारक हजरत सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, और ये डोला मुबारक यहाँ 17 अगस्त 1925 26 मुहर्रम 1334 हिजरी से मौजूद है। और इस डोले मुबारक में सरकार की नमाज जनाजा पढ़ाई गई थी। ये डोला ये देखिए ये वही है जिसमें बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को रखा गया और इसी में रखकर आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई है। मस्जिद के अंदर निशानी के तौर पर आज भी इसे रखा गया है। यहाँ पर देख ली कितनी बड़ी मस्जिद है यहाँ इस तरह।